السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں راجپوت فیملی ولاگ. میں ہوں رانا سجاد. آج اہم جو ہے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کیونکہ آپ میری فیملی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ہر چیز ڈسکس کروں. میرے بچے کو ہوا رومیٹک فیور ہے. اللہ کا شکر ہے وہ جب ہم نے انویسٹیگیشن کرائی تو وہ نہیں نکلا، لیکن ہمیں شبہ پڑا. تو میں آپ کو اویئرنیس دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے بچے کو یہ بیماری نہ ہو. تو اس سلسلے میں چلتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار حیدر کے پاس. وہ ہارٹ سرجن ہیں، ان سے جا کے ڈسکس کرتے ہیں کہ رومیٹک فیور کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، کہ کیا علامت ہو تو آپ کو فوراً اپنے بچے کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. بیسیکلی یہ ٹین ایج بچوں کی بیماری ہے جو کہ چھوٹے بچوں سے لے کے کوئی 17 18 19 سال 20 سال 25 سال کی عمر تک ہوتا ہے. بعض دفعہ بہت ریئر ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ہوتا ہے. تو چلیے چلتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار حیدر کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ رومیٹک فیور کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار حیدر صاحب. ڈاکٹر صاحب کارڈک سرجن ہیں، ویسکولر سرجن بھی ہیں. تو آج ہم سر سے ڈسکس کریں گے کہ سر جو رومیٹک فیور ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے کیوں ہوتا ہے، اس کے علامات کیا ہیں اور یہ کتنا نقصان دہ ہے. رومیٹک فیور جو ہے وہ ڈیولپ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. جو انڈر ڈیولپنگ جو غریب ملک ہیں لائک پاکستان اس میں ہے. ٹھیک. اور بہت زیادہ ہے. ٹھیک. اور یہ خاص طور پہ ان لوگوں میں زیادہ جو چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں اور زیادہ افراد ایک کنفائنڈ پلیس پہ رہتے ہیں جہاں وینٹیلیشن نہیں ہوتی، ایک بندے سے دوسرے بندے کو ہوتا ہے. یہ گلا خراب ہوتا ہے اور یہ بیکٹیریا ہوتا ہے. بیکٹیریا یعنی ایک جراثیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہم اسٹریپٹوکوکس ویریڈنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ گلے کو لگتا ہے، اس کے خلاف باڈی ریئیکٹ کرتی ہے اور اینٹی باڈی بنتی ہے، یعنی باڈی کے اندر اس کے خلاف ایک ریئیکشن پیدا ہوتی ہے. جی. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ریئیکشن اینٹی باڈی پیدا ہوتی ہیں وہ اس کو ہٹ کرنے کے بجائے یہاں وہ دل کو ہٹ کرتی ہیں یا کڈنی کو ہٹ کرتی ہیں. جب وہ کڈنی کو ہٹ کرتی ہیں تو کڈنی فیل ہوتی ہے. ہم اس کو گڈ پاسچر سنڈروم کہتے ہیں. گڈ پاسچر سنڈروم انگلش میں. ٹھیک ہے. اور جب وہ دل کو ہٹ کرتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں رومیٹک فیور. ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان میں لاکھوں بچیاں 20-25 سال کی، اس سے بھی کم 17-18 سال کی ٹین ایج کی یہ اور بڑی عمر میں بھی آتی ہیں، لیکن وہ بہت ایڈوانس ہو چکا ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے. اور یہ ہٹ کرتا ہے سب سے پہلے مائٹرل ویلو کو ہٹ کرتا ہے، خون کے شانے کو ہٹ نہیں کرتا، دل کے ویل. اور یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے. دل کا ویل پہ جو ہے نا وہ اتنا ڈیمیج ہوتا ہے کہ اس کو ریپیئر نہیں ہوتا. عام طور پہ اس کو بلکہ مور دین 95% اس کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے. اور آج کل مہنگائی کا دور ہے اور آپ اندازہ کریں کہ یہ بیماری بیچارے غریبوں میں ہے اور یہ ویلو جو ہے نا وہ اتنا مہنگا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، تقریباً 3.5 لاکھ کا ویلو ہے. اور اس کا اور آپ کو ایک میں ایڈیشن یہ بتا دوں کہ اس کا جو بیکٹیریا ہے نا اسٹریپٹوکوکس ویریڈنس، یہ بڑی آسانی کے ساتھ ریڈیکیٹ ہو جاتا ہے. ریڈیکیٹ یعنی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. معمولی سی اینٹی باڈی کے ساتھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ جو ہے نا اور چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کسی لیول پہ سروے کیا جائے نا گاؤں کا، جی جی، ان بچیوں کے خاص طور پہ بچوں میں بھی ہوتا ہے پیٹوں میں. اچھا، اس کا جو بیکٹیریا ہوتا ہے، جو جراثیم جو گلے میں ہوتا ہے، یہ انتہائی مطلب جو ہے نا ایزیلی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. عام پینسلین، کسی ایریتھرومائسن، عام اینٹی بایوٹک سے یہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر بر وقت ایکچولی ہوتا یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو پور جو بیچارے ہیں، جو اور کچھ انفارچونیٹلی ان ایجوکیشن بھی ہے، جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کی اپروچ نہیں ہے مطلب، اور وہ گلے کا انفیکشن جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے. جی، چلتا رہتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں لگتا. اور پھر جب بچی کو سانس یا بچے کو سانس چڑھنا شروع ہوتا ہے، جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، پسینے آنے شروع ہوتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے ویلو خراب ہوا. پھر ہمارے پاس، میں نے تو گورنمنٹ سیکٹر میں ساری عمر کام کیا اور پھر بے تحاشا آپریٹ کیے ہیں، لیکن اس وقت پر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں والدہ، لیکن ان کو پھر دوائیاں دینی پڑتی ہیں خون پتلا کرنے پر. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے نا. آپریشن سے 100% کیور نہیں ہوتا. یہ ایک لارجر اسکیل پہ ایک اقدام کرنی چاہیے. اور میں حیران ہوں کہ مطلب آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں ٹی بی، ہاں جی،
गरीब मुल्कों में बीमारी है, रोमांटिक फेवर गरीब मुल्कों में बीमारी है, और ये दोनों पैरेलल चल रही हैं पाकिस्तान में। हाँ। और आप ये देख रहे हैं 2025 जा रहा है। 25 है, बिल्कुल। तो ये सर क्या अलामतें हों तो आप गला खराब होता है, उसके बाद फ्लीटिंग जॉइंट पेन होती है। ठीक है। फ्लीटिंग जॉइंट पेन होती है, कभी इस जोड़ में दर्द हुई है और सोज हुई है, ठीक है। कभी इस पे हो गई है, कभी घुटने पे हो गई है, कभी कंधे पे हो गई है। अच्छा। और गला खराब होता है हल्का फुल्का। ठीक है। ठीक है। एक ज़माने में जब ये शुरू हुआ है, जब बरतानी में एंटीबायोटिक्स नहीं आई थी, तो बच्चियों को तो ये वो पट्टियों से लपेट के जो है ना वो लहदा रख देते थे। इतनी शदीद दर्द, इतनी सोज, इतनी शदीद होती है। अब ये थोड़ी सी वैरायटी चेंज हो गई है। ठीक है। अब इतनी शदीद नहीं होती, लेकिन आप ये देख लें कि ढेर लगे हुए हाँ, ये बीमारी की। बिल्कुल। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे। बिल्कुल ठीक है। मतलब ये कहने का है कि अब इसका इलाज मुमकिन है, बर वक्त तशखीस हो जाए। अगर थोड़ी सी बीमारी हो, गला ख़राब हो, तो उसको माइनर ना लें, ना लें, फ़ौरन अपने जो डॉक्टर से मशवरा करें। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। ये कार्डियक सर्जन का सब्जेक्ट नहीं है जी। कार्डियक सर्जन के पास उस वक्त आता है जब वेल्व खराब हो चुका खराब हो जाता है। जब बिल्कुल ये प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी जो है ना, मुझे यकीन है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है ना बड़ी तवज्जो दे रही है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के, रुझान प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल बेशक है ना, बिल्कुल ऐसे सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, वो काम कर रही है। इसको भी इंशाल्लाह ताला दे विल टेक इट अप। बिल्कुल ठीक है। ले जी, आपको कोई गले का मसला हो, गला खराबी, उसको मामूली ना लें, फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं। खासकर टीन एज के बच्चों में अगर आप चाहते हैं कि उनको ये जो सुरख बुखार भी इसको कहते हैं, रोमैटिक फीवर को सुरख बुखार भी कहते हैं, कि बुखार ना हो और संगीनी की तरफ मामला ना जाए, तो जो ही बच्चे का गला ख़राब हो तो फ़ौरी अपने डॉक्टर से रजू करें। घर पे सेल्फ मेडिकेशन उसकी ना करें, क्योंकि बर वक्त तशखीस और इलाज से किसी भी मरज़ पे काबू पाया जा सकता है। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अगली वीडियो में एक नई बात के साथ हाज़िर।